نمبر 35 والرؤیت حق لأہل الجنت بغیر احاطۃ ولا کیفیہ، اہل جنت کا جنت میں اللہ کو دیکھنا ہم یقین کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن کیسے دیکھیں گے؟ نہ کیفیت کا پتہ ہے اور نہ ہی ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی پوری ذات کا ادراک کر لیں۔ کما نطق بہ کتاب ربنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم کے اندر آیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے بعض اور اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، اپنے اللہ کا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ تفسیرہ علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ، لیکن اللہ کا دیدار کیسے کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، اس کا وہی مطلب ہے جو اللہ جانتے۔ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابہ رضی اللہ عنہم، اور یہ سب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کی رات کو تم چاند کو دیکھتے ہو نا، ایسے تم اللہ کا دیدار کرو۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے کیسی بات سمجھائی ہے، ہم زمین سے 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس چاند کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیسے ہے کچھ سمجھ نہیں آتی، بس ایک نور سا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو دیکھیں گے کہ نور سا نظر آئے گا، کیفیت کیا ہوگی وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنا دیدار کروا دیں۔ فہو کما قال ومعناہ علی ما اراد، بس اس کا مطلب وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا، ہم اس میں اپنی رائے سے کوئی تعویل نہیں کرتے، ولا متوہمین باہوائنا، اور اپنی خواہش سے کوئی ہم اس کے اندر من مانی بات بھی نہیں کہتے۔ فإنہ ما سلم فی دینہ الا من سلم للہ تعالی ولرسولہ، وہی شخص بچ سکتا ہے دین کے معاملے میں جو خود کو اللہ اور اللہ کے سپرد کر دے، اپنی عقل کو اللہ کے تابع کر دے۔ ورد علم مشتبہ علیہ الی عالمہ، اور جو بات اس پر مشتبہ ہو جائے، جو سمجھ نہ آئے، وہ سمجھنے والے کے حوالے کر دے، بس اسی کا دین بچ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ کا دیدار کیا۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، عرش پہ اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں گئے ہیں، معراج کی رات اوپر علیین میں گئے ہیں، معراج کی رات اوپر عرش پر گئے ہیں۔ تو جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اہل جنت جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مانتے ہیں تو پھر دیدار کیوں نہیں مانتے؟ اہل جنت جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار کریں گے، تو حضور بھی تو معراج والی رات جنت میں گئے ہیں نا، میں اور آپ جنت میں جائیں گے تو دیدار ہو جائے گا، اور حضور جنت میں جائیں تو ان کو دیدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر وہ جنت سے اوپر عرش پہ چلے جائیں تو پھر بھی دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا ہے۔ ولا تثبت قدم الاسلام الا علی ظاہر التسلیم والاستسلام، اسلام کا قدم پختہ رہتا ہے کب؟ جب آدمی خود کو اللہ کے حوالے کرے اور اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرے، پھر انسان اسلام پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ ولم یقنع بالتسلیم فہمہ حجبہ مرامہ عن خالص توحید وصافی المعرفہ وصحیح الایمان، وہ شخص جس کو جن باتوں سے روکا ہے اسی کا ارادہ کرے اور اپنی فہم کو اللہ کے سپرد نہ کرے، تو یہ اس کا جو مقصد ہے نا کہ اپنی فہم کو اللہ کے حوالے نہ کرنا اور متشابہات میں دخل دینا، یہ جو انسان کی عادت ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اس کی عادت اس کو خالص توحید تک نہیں جانے دیتی، اللہ کی صاف معرفت حاصل نہیں کرنے دیتی، اور صحیح ایمان ان کو نہیں ملتا۔ پھر فیتذبذب بین الکفر والایمان، نہ یہ انکار کر کے کافر ہوتا ہے اور نہ ہی بلا کیفیت مان کے مومن ہوتا ہے۔ والتکذیب والتصدیق، نہ یہ تکذیب کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، والتصدیق، اور نہ ہی ایسے مانتا ہے جیسے اس کو ماننا چاہیے۔ والاقرار والانکار، نہ یہ مانتا تو ہے والاقرار لیکن انکار بھی نہیں کرتا، اور ایسے اقرار بھی نہیں کرتا جیسے اس کو کرنا چاہیے۔
ایسے انکار بھی نہیں کرتا جیسے اس کو انکار کرنا چاہیے. تو نہ اقرار کر رہا ہے کہ بغیر تشبیہ بغیر کیفیت کے مانتا رہے، اور نہ ہی انکار کرتا ہے کہ کھلا کھلا انکار کر دے. تو اقرار انکار کے درمیان رہتا ہے. موسوساً وسوسے کے اندر مبتلا رہتا ہے، تائہن حیران رہتا ہے، زائعن گمراہ ہوتا ہے، شاکن اس کو شک رہتا ہے، یقین نہیں ہوتا. یقین کا نام ایمان ہے. لا مؤمنن مصدقن نہ ہی ایمان لانے والا تصدیق کرنے والا ہے، ولا جاہدن مکذبن اور نہ ہی انکار کرنے والا تکذیب کرنے والا. یہ درمیان پھنسا ہوا ہے. اور یا تو انکار کر دے تو پکا کافر ہو جائے، اور یا مان لے اور اپنی عقل کو دخل نہ دے تو پکا مومن ہو جائے. بین کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. نمبر 37 ولا یصح الایمان بالرؤیۃ لأہل دار السلام لمن اعتبرها منہم بوہم او تأولها بفہم. اہل جنت کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ ایمان صحیح کب ہوگا؟ جب اس میں اپنے وہم اپنے خیال کو دخل نہ دے اور اپنے فہم سے اس دیدار کی تعویل نہ کرے کہ دیدار کیسی ہوگا. یہ ہے ایمان بالرؤیت. جنت میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ایمان صحیح کب ہوگا؟ جب اس میں اپنے خیال سے تعویلیں نہ کریں اور اپنی فہم اور سوچ سے اس کے اندر کیفیات متعین نہ کریں، بس پھر ایمان صحیح ہے. وجہ اس کا نہ تعویل الرؤیا، یہاں میں تعویل کا معنی کرنے لگا ہوں حقیقت. اس کا نہ تعویل الرؤیا اس لیے کہ جو اللہ کا دیدار اس کی حقیقت یہ ہے، وتعویل کل معنی یضاف الی الربوبیہ، اور ہر وہ صفت جو اللہ کی طرف منسوب ہے اس کی حقیقت یہ ہے بترک تعویل کہ تعویل کو چھوڑ دیں. تو پہلے تعویل کا معنی اور ہے اور دوسرے تعویل کا معنی اور ہے. پہلے تعویل سے مراد ہے حقیقت، عقیدہ، اعتقاد، اور دوسرے تعویل سے مراد کیا ہے؟ تعویل باطل، اپنے ذنی خیالات. اس لیے کہ رؤیت کی حقیقت اور رؤیت کا اعتقاد اور ہر وہ صرف جو اللہ کی طرف منسوب ہے اس کا اعتقاد یہ ہے بترک تعویل کہ آدمی تعویلیں نہ کرے، کیفیات بیان نہ کرے، اپنی طرح سے معنی متعین نہ کرے، بلزوم تسلیم، اور جیسے بیان کیا ویسے ہی مان لے، اپنی رائے کو دخل نہ دے. یہ ہے حقیقت رؤیت کی. وعلیہ دین المرسلین، یہی انبیاء کا دین ہے. وشرائع النبیین، اور یہی انبیاء کی شرائع ہیں. والمسلمین، اور یہی مسلمانوں کی شریعت ہے. تو یہ نبیوں کا، رسولوں کا اور عام مسلمانوں کا اعتقاد ہے. اسی پر بندے کو قائم رہنا چاہیے. وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفِيَ، اور وہ شخص جس بات کی اللہ نے نفی کی ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کا والد نہیں، جس بات کی اللہ نے نفی کی ہے، جو اس کی نفی نہیں کرتا. والتشبیہ، اور تشبیہ سے بچتا نہیں ہے، یعنی اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے. جو لفظ نفی سے نہیں بچتا، یعنی جس بات کی اللہ نے نفی کی ہے وہ نہیں کرتا، اور تشبیہ سے نہیں بچتا، ذلہ، یہ پھسل جاتا ہے. ولم یصب التنزیہ، تو اس کو تنزیہ کا عقیدہ نہیں ملتا. تنزیہ کا عقیدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ مشابہات سے پاک ہے، یہ معنی. فإن ربنا جل وعلا، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل، بزرگ و برتر، موصوف بصفات الوحدانیہ منعوت بنعوت الفردانیہ، اس لیے کہ اللہ کی ذات بھی صفت وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے اور اللہ کی صفات بھی صفت وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے. موصوف بصفات الوحدانیہ کا معنی اللہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں. منعوت بنعوت الفردانیہ کا معنی اللہ اپنی صفات میں اکیلے ہیں. لا شریک لہ فی الذات موصوف بصفات الوحدانیہ ولا شریک لہ فی الصفات منعوت بنعوت الفردانیہ. تو بعض لوگ دونوں کا معنی ایک ہی کرتے ہیں، واحد اور فرد، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جب اللہ کی ذات کو اکیلا بیان کرنا ہو پھر کہتے ہیں واحد لا شریک لہ، اور جب اللہ کو صفات میں یکتا بیان کرنا ہو کہتے ہیں فرد. تو صفات میں بھی یکتا ہے اور ذات کے اندر بھی یکتا ہے. لیس فی معناہ احد من البریہ، اللہ کی صفت ایسے نہیں ہے جیسے مخلوقات کی صفات ہوتی ہیں، یعنی سمیع مخلوق بھی ہے، سمیع اللہ بھی ہے، لیکن اللہ کے سمیع ہونے کا معنی وہ سنتے ہیں، کان کے محتاج نہیں، وہ سنتے قریب و دور سے ہیں، وہ سنتے بغیر اسباب کے ہیں، ان کا سننا احاطے والا ہوتا ہے.
جب بندہ سنتا ہے کان سے سنتا ہے، قریب سے سنتا ہے، سماعت کا احاطہ نہیں کر سکتا، ایک محدود جگہ تک سنتا ہے، اس سے آگے نہیں سن سکتا. یہ معنی لیس فی ایمان احد من البریہ کہ اللہ کی صفات وہ نہیں ہے جو مخلوق کی صفات ہیں. اگر کوئی لفظ صفت والا جو اللہ پر بولا جاتا ہے مخلوق پر بھی آ جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ جو معنی اللہ کے لیے وہی معنی مخلوق کے لیے ہو اور جو معنی مخلوق کے لیے وہی معنی خالق کے لیے ہو، ایسا نہیں ہوگا. وتعالی اللہ تعالی عن الحدود، اللہ تعالیٰ پاک ہیں کنارے سے. اس کا معنی وتعالی اللہ عن الحدود، اللہ کا کوئی کنارہ نہیں ہے، غیر محدود ہے. والغایات، اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان لفظوں کے ترجمے لکھ لیں. تعالی اللہ عن الحدود، اللہ کا کوئی حد اور کنارہ نہیں ہے. والغایات، اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے. والارکان، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے. والاعضاء، اور اللہ کا کوئی عضو نہیں ہے. والادوات، اللہ اسباب اور آلات سے پاک ہے. اللہ اسباب اور آلات سے پاک ہے. لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، اور جہات ستہ 6 اطراف، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، فوق تحت یمین یسار قدام اور خلف، یہ 6 جہات. اللہ کو 6 جہات میں سے کوئی جہت بھی احاطہ نہیں کر سکتی. کسائر المبتدعات، جیسے بقیہ مخلوقات ہیں، یعنی ہر مخلوق کی حد بھی ہوتی ہے، مخلوق کی انتہا بھی ہوتی ہے، مخلوق کے اجزاء بھی ہوتے ہیں، مخلوق کے اعضاء بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح مخلوق کے آلات و اسباب بھی ہوتے ہیں، مخلوق خاص جہت کے اندر بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کناروں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کنارے سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، اجزاء سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے. دیکھیں نا، ایک ہے جسم کے اعضاء اور ایک ہے عضو کے اجزاء، فرق ہے نا. جسم کے اعضاء، یہ ہاتھ ایک عضو ہے، پھر اس عضو کے اجزاء ہے نا، ہاتھ کا انگلی ایک عضو ہے، پھر انگلی کی اجزاء ہے. اس لیے ہم نے ارکان اور اعضاء کا معنی الگ کیا. ماہیت کے جز کو رکن کہتے ہیں اور جسم کے جز کو عضو کہتے ہیں. ماہیت کے جز کو رکن کہتے ہیں اور جسم کے جز کو عضو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اجزاء سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اعضاء سے بھی پاک ہے. یہ بات سمجھ لیں. جسم، اس کی انتہا اس کو کہتے ہیں سطح، طول ہے، عرض ہے، عمق ہے. جسم کی انتہا کا نام سطح، اور سطح کی انتہا کا نام ہے خط، اور خط کے انتہا کا نام ہوتا ہے نقطہ. اور یہ جسم کی صفات میں سے ہیں. اللہ چونکہ جسم سے پاک ہے اس لیے وہاں سطح بھی نہیں ہے، وہاں خط بھی نہیں ہے، وہاں نقطہ بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے ہی عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ